السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم اپنے سفر کی کارگزاری کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آسان دین چینل پر اور ہمارے دوسرے چینل آصف اسماعیل پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے قطر کے ویڈیوز، تو قطر کا سفر کیسا رہا اس کی کچھ کارگزاری آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ ہمارا یہ سفر ہمارے عزیز دوست جناب مفتی امیر معاویہ قاسمی صاحب، جن کا AM اسلامک زون چینل ہے، ان کے ساتھ ان کی رفاقت و معیت میں ہمارا یہ قطر کا سفر ہوا۔ کوئی اور جگہ کا سفر، جارڈن کا ہمارا سفر متوقع تھا، لیکن قدر اللہ ما شاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے تحت وہ نہ ہو سکا۔ تو پھر چونکہ ہمارے بہت سارے دوست و احباب زمانے طالب علمی کے، پھر ہمارے کچھ شاگرد، اس طرح بہت سارے احباب قطر ملک میں رہتے ہیں، اور کافی وقت سے ہمارے کچھ احباب کا مطالبہ اور تقاضا بھی تھا، اور ہماری بھی چاہت تھی کہ ان سے ملاقات ہو جائے۔ اور چونکہ اسلامی ملک ہے، وہاں بہت ساری اسلامک چیزیں دیکھنے ملے گی، اور الگ الگ ملکوں کی الگ الگ تہذیب رہتی ہے، وہ دیکھنا، سیکھنا، اپنانا، دوسروں کی اچھی چیزیں لینا، اسی غرض سے ہم نے یہ سفر کیا تھا، اور وہاں کے اچھے اچھے مقامات کی آپ لوگوں کو بھی زیارت کرانا۔ تو بہرحال یہی ہمارا مقصد سفر تھا۔ تو الحمدللہ اپنی مدرسے کی ششماہی تعطیلات میں اور ویکیشن میں ہمارا یہ سفر ہوا تھا ہمارے عزیز دوست کے ساتھ، اور وہاں ہمارے میزبان مکرم تھے ہمارے زمانے طالب علمی کے ساتھی، جو ہمارے عربی اول سے اخیر تک کے ساتھی رہے، جناب مولانا سید صاحب، جو اصلاً UP سے تعلق رکھتے ہیں، پھر گجرات سے وہ جانے جاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ وہاں ایک مرکزی مسجد میں امامت اور خطابت اور اذان کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ تو وہی ہمارے میزبان تھے۔ تقریباً ایک آدھ ہفتے کا ہمارا سفر رہا، اور بہت سارے مقامات کی، اہم مقامات کی زیارت بھی ہم نے کی۔ قطر ماشاءاللہ بہت اچھا ملک ہے، اور تقریباً آج سے 52-55 سال پہلے یہ برطانیہ اور انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا، اور بہت ساری اسلامی اچھی چیزیں وہاں ہم نے دیکھی۔ اور ہمارا جو دوسرا چینل ہے آصف اسماعیل آفیشل، ہم نے اس میں ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، قطر ملک کیسا ہے، اس ملک کا پورا تعارف اور بہت ساری اہم باتیں ہم نے اس میں ذکر کی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ تو بہرحال قطر کا ہمارا سفر بہت اچھا رہا۔ بہت سارے لوگ معلوم کرتے ہیں کہ اس کے ویزا کا کیا پروسیس ہے، کیا مرحلہ ہے، کوئی زیادہ مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اپنے مقام کے کوئی ٹکٹ ایجنٹ سے رابطہ کیجئے، اور وہ حیا نامی کوئی اپلیکیشن ہے، کوئی اس طرح کی کمپنی ہے، اس کے ذریعے، اس کی وساطت سے بہت کم رقم میں الحمدللہ 1-2 دن کے اندر ہی ویزا آ جاتا ہے، اور خرچہ وغیرہ کوئی زیادہ ہمارا تو نہیں ہوا، چونکہ الحمدللہ وہاں ہمارے بہت سارے احباب تھے۔ تو آپ کی جیسی سہولت ہے، جیسی فراخی ہے، جیسی وسعت ہے، اس کے اعتبار سے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ بہرحال بہت اچھا ملک ہے۔ ابھی قریب کے زمانے میں وہاں فیفا فٹ بال ورلڈ کپ بھی ہوا، اور یہ اس ملک کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے اور کمالات سے اس ملک کو نوازا ہے، وہاں کے لوگوں کو نوازا ہے۔ تو وہاں کے جو ہم نے اہم مقامات کی زیارت کی، اور جانے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں جائیں تو کون سے مقامات پر جائیں، تو ہمارا جن مقامات پر جانا ہوا، ہمارے مقصد سفر اصل یہی ہوتا ہے کہ جو اسلامک چیزیں ہیں ان چیزوں سے آپ کو متعارف کرایا جائے۔ الحمدللہ ہمارے دونوں چینل پر ان مقامات کے تفصیلی ویڈیوز بھی بنے ہوئے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس سفر میں ہم کن مقامات پر گئے اس کے تعلق سے بھی آپ کو بتا دیں۔ سب سے زیادہ ہمیں جو اچھی چیز لگی، ایجوکیشن سٹی المدینۃ التعلیمیہ، یہ بہت بڑے ایریے میں، یہ رقبے میں یہ پھیلا ہوا ہے۔ اتنا بڑا ایریا ہے کہ اس میں ٹرین چلتی ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قطر سٹی نے ایجوکیشن اور تعلیم پر بہت زیادہ فوکس کیا ہے۔ اس کا بہت بڑا کتب خانہ اور لائبریری ہے، جو ہم نے اپنے ویڈیوز میں آپ کو بتائی ہے، اس کو بھی آپ ضرور دیکھیے۔ تو ایک یہ جگہ ہے، اسی طرح 3 اہم وہاں میوزیم ہیں، ایک اسلامک کلچر آف آرٹ کے نام سے ہے، دوسرا نیشنل میوزیم آف قطر کے نام سے ہے،
پہلے میوزیم میں بہت ساری اسلامی نوادرات اور عجائبات کو رکھے ہیں، دوسرے میوزیم میں قطر پہلے کیسا تھا، قطر کا پرانا کلچر کیا تھا، اسی طرح تیسرا میوزیم ہے اسپورٹ میوزیم، وہاں اسپورٹ کی دنیا کو درشانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ تینوں میوزیم کی ٹکٹ ایک ساتھ اسلامک کلچر آف آرٹ میں ایک ساتھ مل جاتی ہے، آپ الگ الگ دن جا کر تینوں میوزیم وزٹ کر سکتے ہیں، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح ہم نے بہت ساری خوبصورت اور پیاری پیاری مساجد کی زیارت کی، جس میں دولت قطر، حمد بن جاسم جامع مسجد، نیلی مسجد، سنہری مسجد وغیرہ بہت ساری مسجدیں بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری اور فن تعمیر کی شاہکار عمارتیں مسجدیں انہوں نے بنائی ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کو یہاں ایک اعتراض بھی ہوتا ہے کہ اتنا سارا خرچہ مسجد پہ کیا گیا، ہم کوئی فتویٰ یا مسئلہ اس سلسلے میں نہیں بتانا چاہتے، لیکن ایک سوچ عرض کرنا چاہیں گے کہ اگر ہم اپنی مسجدوں اور اپنے گھر کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو پھر ہمیں یہی بات لگے کہ یہ غلط ہے۔ لیکن جب وہاں کے لوگوں کے گھر آپ عالیشان محل دیکھیں گے، بلکہ آپ کے ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں، ہمارے جو ساتھی تھے وہاں جو امامت اور خطابت کر رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، ان کے گھر بھی بڑے بڑے شاندار، تو ان کے شیخ اور شیخوں کے شیخ پھر رائل فیملی، تو ان لوگوں کے گھر تو بہت عالیشان ہیں۔ تو جس ایریے میں مسجد ہے وہاں کے لوگوں کے جو گھر ہے، اللہ کا گھر اور مسجد جو ہے اس سے بہت زیادہ عالیشان ہونی چاہیے۔ تو بہرحال حمد بن جاسم جو مسجد ہے وہ بہت شاندار تھی، گویا ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل کے انداز میں مسجد بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو جس طرح ظاہری خوبصورتی سے ان لوگوں نے نواز دیا ہے اور کوشش کی ہے، اللہ نے نواز دیا ہے، انہوں نے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روحانی اعتبار سے ان مسجدوں کو عبادت کے اعتبار سے بھی آباد فرما دے وے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ مسجدوں کو آباد کرے اور ہمیں بھی نمازوں کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنائے۔ اسی طرح ہمارا جانا ایک الخور زو، حدیقۃ الحیوانات جس کو ہمارے یہاں چڑیا گھر کہتے ہیں، وہاں کا مشہور بازار ہے جو پرانے طرز پر ہے، سوق الواقف، سدرہ مستشفیٰ ایک ہاسپٹل ہے جو ڈیلیوری اور بچوں کی ولادت کے تعلق سے وہ ہاسپٹل ہے، اس کے باہر کے منظر میں جو انسان کی پیدائش کے مراحل انہوں نے الگ الگ شکل میں بنا کر سمجھائیں، وہ بھی ہم نے ویڈیو کی شکل میں آپ کو بتایا ہے۔ اور اسی طرح وہاں قطر ولیج کے نام سے ایک پرانی بستی کے انداز میں اس کو سجایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک واکنگ ٹریک پر ہمارا جانا ہوا، بہت بڑے ایریے میں، چونکہ گرم ملک ہے تو لوگوں کی راحت رسانی کے لیے، آسانی کے لیے اس پورے ٹریک کو اے سی والا بنایا گیا ہے، پورے راستے میں نیچے اے سی ہے۔ بہرحال بہت ساری اس طرح کی مقامات کی ہم نے زیارت کی اور سفر بہت کامیاب رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے مقصد کے ساتھ سفر کرنے والا بنائے اور اپنے مقام پر بھی دین متین کی خدمت کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ تو یہ ہماری سفر کی کچھ مختصر کارگزاری تھی۔ بہت پیارے پیارے ہمارے پرانے احباب سے ہماری ملاقات ہوئی، جس میں ہمارے عزیز دوست سر فہرست جناب مولانا سید صاحب، مولانا یعقوب صاحب تیلوا، مولانا ابرار صاحب بمبئی، اسی طرح قاری احتشام الحق صاحب، مولانا نذیر صاحب، قاری سفیان صاحب، اور ہو سکتا ہے میں بعض احباب کا نام بھول بھی رہا ہوں۔ تو یہ بہت سارے ہمارے پرانے احباب سے ملاقات ہوئی اور کسی عذر کی وجہ سے بعض احباب سے نہیں بھی ہو سکی۔ ہمارے بہت عزیز دوست جناب قاری مولانا عبید الحق صاحب وہ انڈیا ہی تشریف لائے ہوئے تو ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ بہرحال یہ سفر میں یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہو گیا کہ بہت پرانے احباب سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کو بھی کامیاب فرمائے اور اللہ تعالیٰ آخرت کے سفر کی تیاری کرنے اور دین متین کی خدمت کے لیے اخلاص اور استقامت کے ساتھ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ تو امید ہے کہ یہ کارگزاری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔